وعلیکم السلام حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كيف حالكم وكيف صحتكم وكيف أعمالكم؟ الحمدللہ استاذ جی الحمدللہ. تو من رغب عن سنتی فلیس منی، اس میں کچھ مشق ہوا تھا، کچھ باقی ہے، انشاءاللہ آج اس کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، تو من رغب عن سنتی فلیس منی. تو راغبہ فعل ہے اور اس کے اندر وہ ضمیر فاعل ہے. من جار اور نون عنی. عن جار ہے، سننا مضاف ہے اور یا واحد متکلم کی ضمیر مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ مل کر یہ ہوگا مجرور، جار مجرور کے متعلق ہوا راغبہ فعل. حضرت شور ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی. تو من رغب عن سنتی، من کے بارے میں بھی تحقیق ہوتی ہے اور راغبہ کے بارے میں بھی اور عن کے بارے میں بھی اور سنتی کے بارے میں بھی. آگے پڑھا تھا ہم نے کفا جو فلیس منی، تو یہاں پہ جو فا ہے فا جزائیہ ہے. اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ فا جزائیہ کا لانا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے شرط اور ایک ہوتا ہے جزا. تو جب شرط اور جزا ہو تو جزا میں فا کا لانا ضروری ہوتا ہے اور اس فا کا نام ہوتا ہے فا جزائیہ. فلیس منی یا پہ جو فا ہے فا جزائیہ، اس فا کا نام کیا ہے؟ فا جزائیہ. ٹھیک ہے بھائی. وہ جو اس دن نکالا تھا نا نہمیر میں کہ جب جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، امر ہو، نہیں ہو، تو پھر جزا میں فا کرانا ضروری ہوتا ہے. تو وہ صفحہ نکال دے ذرا. آپ جزا کہہ رہے ہیں؟ جزائیہ؟ جی جی. اچھا. مان بھائی کتاب کھول دیں، 17 نمبر پیج تک. اب دیکھیں اس میں دیکھیں جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو یا جزا، تو اس میں جزا کا لانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں لا کا لانا ضروری ہوتا ہے. تو اب دیکھیں فلیس منی، فلیس منی یہ ہے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہے. تو اب یہاں پہ فا آیا ہے تو اس فا کا نام ہے فا جزائیہ. ٹھیک ہے بھائی. جو پہلی والی مثال ہے ان تأتنی فأنت مکرم، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. وَإِنْ رَأَيْتَ زَيْدًا فَأَكْرِمْهُ، فَأَكْرِمْ یہ فعلیہ کی مثال ہے. تو جملہ فعلیہ آیا ہے، جملہ فعلیہ پہ فا داخل ہے.
وَإِنْ أَتَاكَ أَمْرًا فَلَا تُهِنْهُ، یہ ہے نہیں. وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، آگے جزاک اللہ خیر یہ ہے دعا. ٹھیک ہے، تو شرط کی جزا جب جملہ اسمیہ ہو، امر ہو، نہیں ہو یا دعا ہو تو اس میں فا کا لانا ضروری ہوتا ہے. تو فلیس منی یہاں پہ جو فا آیا ہے اس فا کا نام فا جزائی ہے. اب ترکیب اس طرح ہوگی کہ من کا مبتدا راغبہ فعل اور ضمیر اس کا فاعل، وہ ضمیر فاعل، عن جار سنت مضاف اور یا واحد متکلم کی ضمیر مضاف الیہ. مضاف الیہ کی مجرور جار مجرور متعلق ہوا راغبہ فعل کا. راغبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر وہ ہوگا جزا. یہ ہوگا شرط، یہ ہو گیا شرط. تو ترکیب سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ ایک بار دوہرا دیں. من مبتدا، ٹھیک ہے بھائی. راغبہ فعل، راغبہ فعل ہے، اس کے اندر ہو ضمیر اس کا فاعل ہے. سمجھ گئے؟ جی حضرت یہاں تک تو سمجھ. عن جار سنہ سنت سنت مضاف اور یا واحد متکلم کی ضمیر مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر مجرور جار مجرور میں متعلق ہوا راغبہ فعل کا. ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک سمجھ میں آیا؟ جی حضرت. راغبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، یعنی راغبہ کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اور عن سنتی یہ راغبہ کے لیے متعلق ہے. تو جار مجرور یہ متعلق بنتا ہے فعل کے لیے. ٹھیک ہے بھائی. تو اب راغبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق کیا ہے؟ جی جار مجرور مضاف الیہ جو ہے وہ متعلق ہاں. سے فعل کے. تو عن سنت یہ پورا جملہ جو ہے یہ متعلق ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور جی سنتی یعنی سننا اور یا کا آپس میں مضاف ہونے کا تعلق ہے، اور عن اور سنتی کا آپس میں جار مجرور کا تعلق ہے، اور رغبہ اور عن سنتی کا آپس میں متعلق کی نسبت ہے. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک سمجھ میں آیا؟ لیکن صحیح پھر جو پیچھے تو وہ اس کا مبتدا بھی ہے نا، تو پھر شرط جو ہے نا وہ آگے اس آگے مبتدا بتائیں گے کے نا استاد ساتھ جی. ہے یا تو یہاں تک تو ہم نے ترکیب پوری تو نہیں کی نا، تو ترکیب تو اب باقی ہے. اچھا اچھا. اب یہاں تک ذہن میں بٹھائے کہ من ہم نے مبتدا بنایا تھا، اس کے لیے خبر نہیں بنایا ہے. جی جی مبتدا کے جی لیے خبر چاہیے نا، مبتدا کے لیے خبر جی چاہیے. جی تو ہم نے من مبتدا بنایا ہے، اس کے لیے خبر نہیں بنایا ہے. تو رغبہ جی عن جی جی سنت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے کا جملہ فعلیہ خبریہ اور شرط فا. اس فا کا نام ہوتا ہے فا جزائیہ. فا جزائیہ اور لیس فعل جزائیہ. ناقص، لیس فعل ناقص ضمیر اس کا اسم اور من جار اور یا ضمیر مجرور جار مجرور میں متعلق ہوا ثابتن کی جگہ. ثابتن سے اسم فاعل. ابھی یہاں پہ جو من نہیں ہے نا، منی ہم اس کو کس کے لیے متعلق بنائیں گے؟ یہ ثابتن ہم محذوف نکالیں گے. ثابتن یہ صیغہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. ثابتن صیغہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. تو من نے یہ متعلق بنے گا ثابتن کی. ثابتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ہوگا خبر لیس فعل ناقص کے لیے. لیس فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا. شرط جزا مل کر یہ ہو گیا خبر من مبتدا کے لیے. مبتدا خبر میں کر جملہ اسمیہ خبریہ. کس کو سمجھ میں آیا بھائی؟ جی کچھ سمجھ آ گیا صحیح. میں کوشش کرتا ہوں دہراتا ہوں، پھر جو غلطی رہ جائے گا بتا دیں. اب دیکھیں یہاں پہ جو لیس ہے نا، لیس فعل ناقص ضمیر اس کا اسم منی.
تو مین جار اور یا واحد متکلم کی ضمیر مضاف الیہ مجرور، جار مجرور میں متعلق ہو ثابتن کے لیے، ثابتن ہم محذوف نکالیں گے. یہاں پہ ہے نہیں، لفظ میں نہیں ہے، لیکن محذوف ہم اس کے لیے نکالیں گے. ٹھیک ہے، تو ثابتن سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ثابتن سے اس میں فاعل ہے، اور اس کے اندر ہو ضمیر اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو ثابتن سے اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ ہو گیا خبر لیس فعل ناقص کے لیے. تو لیس فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائی. کس کو سمجھ میں آیا بھائی؟ جی کچھ سمجھ آیا اس میں. عثمان آپ سمجھ گئے؟ سر مکمل سمجھ نہیں آئی ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ لکھ کر بھیج دیں تو ہم دہرا لیں گے، کیونکہ ہم نے سر اس طرح کی استاد ترکیب پہلے کی نہیں ہے نا، بالکل چھوٹی چھوٹی جملوں کی ترکیب کی ہے. میں یہ استاد یہ ترکیب ہم کی نہیں دہراؤں ہے ہم نے. ذرا، کوشش کرتا ہوں تاکہ پکا ہو جائے. محسن بھائی، یہ جو عثمان بھائی نے کہا ہے نا بڑا اچھا، کہ کیونکہ آواز کا مسئلہ ہے نا، سمجھ نہیں آتا ٹھیک سے آواز نا، تو اگر ایک دفعہ لکھ کے دے یہ دیں تو استاد جی تو بڑی مہربانی ہو جائے گی. اس میں میں تو انکار نہیں کر رہا لکھنے سے، کہ لکھنا دے لکھنا تو. باقی یہ ہے کہ جو سمجھ آ جائے وہ بتانے سے پھر صحیح ہو جاتا ہے، غلطی تو ہوتی ہے اس سمجھنے میں نا ہمارے میں. تو میرا تو یہ مقصد تھا کہ بتانے سے غلطی دور ہو جائے. چلو تو لکھ کر بھیج دوں. حضرت اگر ترکیبیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی ہو جائے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا، یہ بہت بڑی ہو جاتی ہے ترکیب، مسئلہ ہو جاتا تو چھوٹی ہی اصل میں جزا اشد اور جزا کی ترکیب اب تک آپ لوگوں نے کی نہیں ہے نا، تو اس میں مشکل ہو رہا ہے. اب آگے یہاں پہ جو مثال ہے، ان ضربت ان تأتنی فانت مکرم وان رأیت زیدا فاکرمہ وان اتاک امرا فاطمہ اذا اکرمتنی جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ خیرا. چلو ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں، پہلے اس کی ترکیبیں کر لیں. ابھی بھیج دو میسج میں یا گروپ میں بھیج دو اس کی ترکیب. حضرت گروپ میں بھیج دیں سر تو گروپ بہتر میں ہو. بھیج دیجیے گا. چلو ٹھیک ہے، جیسے کرتے ہیں. تو آپ اس میں یہ سمجھے نا، فی الحال سمجھنے کے قابل سمجھ یہ ہے کہ اب حضرات لیس افعال ناقصہ دہرا، یعنی افعال ناقصہ اس کے لیے ایک اسم تھا یا ایک خبر. افعال ناقصہ کا اسم منصوب اور اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کہ کان اللہ عزیزا حکیما، کان زید عالما. تو زید کان کے لیے اسم میں اور عالما خبر ہے، عالما خبر ہے. تو افعال ناقصہ کے لیے ایک اسم چاہیے اور ایک خبر. اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی بس ٹھیک ایسا ہے کر لے. حضرت. اب ٹائم مختصر ہے، استاد جی ٹھیک ہے. تو آپس میں یہ دہرا لے کے رغب فعل ہے، عام جار ہے، سنہ مضاف ہے، یا مضاف نہیں ہے. اور انشاءاللہ جی استاد اس جی. کی ترکیب ہم گروپ میں بھیجتے ہیں. استاد محترم ایک بار جو ہے نا سنت جو حدیث ہے یہ یہاں پر لکھ دیں تھوڑا سا، جیسے کل لکھ دی تھی یہاں پر زبروں کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. یہ کیا لکھو، اعراب لگاؤ، زبر زیر پیش. ادھر سنون. چلو ٹھیک، چلو آپس میں دہرا لیں.